ہندوستان ایک غیر مسلم اکثریت کا ملک تھا اور مسلمان اس میں اقلیت میں تھے، لیکن جب اسلام کی بہاریں عروج پر تھیں تو اللہ رب العزت نے اس غیر مسلم اقلیت والے ملک میں مسلمانوں کو اقتدار عطا کیا، اور اس اقتدار کی ایک لمبی کہانی ہے کہ مغلیہ سلطنت جو بر صغیر میں قائم ہوئی، ایک خالص اسلامی اور مسلمانوں کی حکومت، اس حکومت کے 16 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 6 جو تھے وہ طاقتور ترین لوگ تھے۔ تقریباً 1525 سے لے کر 1707 تک ہندوستان پر اسلام کے عروج کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں مسلمان زبردست بادشاہ آئے جن کے نام ہم سب کو معلوم ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ہو گیا، شاہ جہاں ہو گیا، اکبر ہو گیا، ہمایوں اور بابر۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کے اندر ہندو اکثریت کے باوجود ملک کو ایک اسلامی نظام دیا اور ایک اسلامی ماحول میں ڈالا۔ لیکن مغلیہ خاندان کے پاس انتقال اقتدار کا کوئی قابل عمل فارمولہ موجود نہیں تھا کہ ایک شخص کے جانے کے بعد نئے بادشاہ کا اعلان کیسے ہوگا، جس کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی تھی اور جو غالب آتا تھا اقتدار اس کے قدموں میں بچھا دیا جاتا تھا۔ عدل و انصاف کے حوالے سے یہ جن مغلیہ حکمرانوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ بڑے مشہور تھے کہ انہوں نے اس وقت حکومت بھی کی، انصاف بھی کیا اور اسلام کے اصولوں کی پیروی بھی کی۔ لیکن ان قابل قدر بادشاہوں کے جب نالائق جانشین اس 1/3 دنیا کی آبادی کے اوپر حکمران بنے تو انہوں نے اس مسلمان ملت کو جس زوال کے اندر دھکیلا، جس بے عزتی کے اندر دھکیلا کہ وہ ایک دن بھی حکومت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن 1526 سے لے کر 1707 تک جب مغلیہ خاندان کا آخری طاقتور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں ہوتی ہے، اب 1707 سے لے کر 1857 تک بھی ایک برائے نام مغلیہ حکومت رہی ہے، لیکن بظاہر ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ 1526 سے لے کر 1707 تک ان طاقتور حکمرانوں نے جو حکومت کی، اگلی 1 صدی تک صرف ان کا خوف حکومت کرتا رہا ہے، وگرنہ کوئی لائق جانشین نہیں تھا کہ یہ لوگ قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، اسلام کے اصولوں کے حوالے سے ایسی مستحکم حکومت انہوں نے قائم کی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد دلی کے تخت پر بیٹھنے والا کوئی قابل بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن ان سابقہ بادشاہوں کے نظم و ضبط کا، ان کے قانون کی حکمرانی کا جو ایک خوف مسلط تھا، اگلے 100 سال تک وہ خوف چلا ہے، اور ظاہر اس خوف کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ پھر یہ خوف بھی ختم ہو گیا کہ 1803 کے اندر مغلیہ حکومت تقریباً ملک کے تمام حصوں سے ختم ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا 1803 میں کہ آج کے بعد یہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ کا ہے، اور نظام ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کمپنی کا جرنل جو ہے وہ دلی کے اندر آیا اور مغل بادشاہ کھڑا اس کا استقبال کر رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ آرڈر کیا کہ آج کے بعد تم اس محل سے باہر ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور 1 لاکھ روپیہ سالانہ آپ کو وظیفہ ملے گا، آپ نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ وہ وقت تھا جب علماء اکرام میدان میں آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کے سوا پورا ہندوستان سو رہا تھا۔ مسلمان حرص و ہوس، لالچ کا شکار تھا، کم ظرفی، بے حسی
اور مایوسی کا شکار تھے۔ اس عالم میں صرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان جو تھا وہ یہ تڑپ رکھتا تھا کہ مسلمانوں کے اس زوال کو دوبارہ عروج میں بدلا جائے، اسلام کی اس ذلت کو دوبارہ عزت میں تبدیل کیا جائے۔ چنانچہ 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر اپنے اقتدار اور قبضے کا باضابطہ اعلان کر دیا تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر جہاد کا فتویٰ دیا کہ اب ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے غلام ہو چکے ہیں، لہٰذا اب مسلمان ملت کے اوپر جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ فتویٰ اتنا سخت تھا اور اس کی سزا انہیں اتنی سخت دی گئی کہ ان کے مدرسے کا نشان مٹا دیا گیا، انہیں زہر دلوایا گیا جس کا اثر ان کے جسم پر رہا اور وہ اسی زہر کے نتیجے میں فوت ہو گئے اور ان کے سارے خاندان کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن یہ تحریک رکی نہیں، ان کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس علم کو بلند کیا اور پورے ہندوستان کا چکر لگایا اور لوگوں کو آزادی کی نعمت سمجھائی اور لوگوں کو انگریز کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ حضرات تھے جو اپنے وقت کے ولی اللہ بھی تھے، میدان جہاد کے شاہ سوار بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پورے ہند کے اندر ان کا کام چلنے والا نہیں ہے، وہ ایک لمبا سفر کر کے افغانستان پہنچے اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سرحد کے پٹھانوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، جس کو آج KPK کہتے ہیں، اور یہاں سے پنجاب کی طرف پیش قدمی کی جائے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس غلامی سے نجات دلائی جائے۔